وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، مریدین، متوسلین، محبین اور خاص طور پر پیکر محبت و اخلاص پیر طریقت حضرت پیر سید محمد فیض الحسن شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ سیدہ والی شریف اور آپ کے دونوں شہزادے اللہ کے صد تعظیم و اکرام پیر سید زین الحسن نقوی صاحب اور پیر سید زعیم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور دیگر جتنے بھی سادات اعظام علماء کرام اور اس محفل پاک کے منتظمین، دربار شریف کے جتنے خدام، سب جو اس عظیم الشان عرس پاک کی محفل کے منعقد کرنے میں جس طرح سے بھی شریک ہیں، اور خاص طور پر ہمارے مخدوم و محترم بہت ہی پیارے بھائی اور خدمت گزار، اور ان کی طبیعت میں جو عاجزی اور محبت ہے وہ ان کے والد گرامی محترم جناب حمید ورک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت اور پھر یقیناً ان سادات اعظام اور اس دربار شریف کی نسبت کا اور تربیت کا ثمر ہے محترم جناب شاہد حمید ورک صاحب. سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری یہ سعادت اور خوش بختی ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم نسبت کی برکت سے مجھے تمام سلاسل کے جو بزرگ ہیں، خاص طور پر سادات اعظام، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں ہمیشہ حاصل رہتی ہیں، اور میں اسے کبھی بھی اپنے کسی ذاتی وصف، علم یا کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں سمجھتا. میں اسے صرف حضور داتا صاحب کی نسبت کا ثمر سمجھتا ہوں. عام طور پر رات گئے اس وقت میں مجھے جب کہیں خطاب کے لیے جانا ہو، اول تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت لیٹ نہ جاؤں، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اتنا دیر گزر جانے کے بعد اعصابی طور پہ لوگ
تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن کئی جگہ میرا یہ تجربہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور آج زیادہ غلط ثابت ہو رہا ہے کہ آپ لوگ رات کے اس وقت میں بھی بالکل تر و تازہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قبلہ پیر صاحب اپنے ذوق اور اپنے محبت کے ساتھ، اپنے پورے جلووں کے ساتھ، اگرچہ توجہ ان کی ادھر ہے لیکن وہ بیٹھے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ طویل لمبی گفتگو نہیں ہوتی، حالات کا بھی تقاضا ہے، لیکن کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں کوئی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اور یہ وقت جو اس وقت شروع ہو چکا ہے، رات کا تیسرا پہر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا جو خاص اوقات ہیں ان میں سے ایک خاص وقت ہے۔ پھر آپ بیدار بیٹھے ہیں، آپ محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ و ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، لیکن آپ کا ذوق بڑھ جانا چاہیے۔ اس قبولیت کے وقت میں کوئی بستر پہ سویا ہوا ہے، کوئی بازار میں پھر رہا ہوگا، کوئی چائے پی رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، کوئی گپ شپ کر رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں آرام سے سو رہا ہوگا، دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوگا۔ میری آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ ابھی میں نے آگے جو 2 جملے عرض کرنے ہیں، وہ ابھی تک جو تھوڑے سبحان اللہ کہنے میں بخل کر رہے ہیں، ان کا بخل دور ہو جائے گا۔ ہم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا آپ کا بخت پورے کمال پر ہے کہ ہم یہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کسی بند حجرے میں نہیں، کسی بند حجرے میں بیٹھ کے نہیں کر رہے، آل نبی اولاد علی کے شہزادے کے پہلو میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ بیدار نہیں ہوئے، ذرا اگلے جملے پہ پھر توجہ کریں۔ یہ جملہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کچھ وقت پہلے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں عطا ہوا۔ وہ یہ ہے کہ جہاں بھی کسی سید کا مزار ہے، چلو سوکھا کر دینے ہیں، جہاں بھی کسی سید کا ڈیرا ہے، آج کے زمانے کا جملہ کہہ دیتا ہوں، جہاں بھی کوئی بابا ہے، کوئی نہیں سمجھے آج کل ایک نئی سوچ پیدا ہوئی نا جناب، اس سوچ کی بے خونی کے لیے ایک بات کرتا ہوں، یہ بابے نہ ہوندے نا، اے بابے نہ ہوندے، اے بابے نہیں، تسی جاگ نہیں رہے۔ میں ایسی جگہوں پہ اپنی نیاز مندی اور اپنی محبت سے جایا کرتا ہوں، بات سمجھ گئے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ میں تو ببانگ دوحل اعلان کرتا ہوں کہ میری نسبت حضور داتا صاحب سے ہے نا، ان کی غلامی کی نسبت ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری وہ ہستی اور وہ جگہ اور وہ بارگاہ ہے جو مولا علی کا اپنا گھر ہے، کوئی نہیں سمجھے؟ حضور داتا صاحب کی جو جگہ ہے وہ مولا علی کا اپنا گھر ہے، اور جو اپنا گھر ہو نا، وہاں گھر والا جب چاہے آتا ہے، کوئی نہیں جاگے کسی آلہ دے۔ جہاں بھی کسی سید کا ڈیرا ہے، جہاں بھی کوئی سید بابا بیٹھا ہوا ہے نا،
وہ اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ وہ مولا علی کے گھر بیٹھے. ہاں جی اے جڑے کہندے نا جناب بابے بابے جملہ ایک سننا اے بابے نہ ہوندے نا تے پتہ نہیں تو کسی کالی ماتا دے گوڈے دے تے بیٹھے ہونا سی. تو کیڑے مندر دے باہر بیٹھے ہونا سی کولا لے کے. بات سمجھ گئے؟ اس خطہ بر صغیر کے بابوں کا کمال ہے. ان ہستیوں کی یہ شان ہے, ان ہستیوں کی محنتوں کا یہ کمال ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے, آج ہمارے پاس حدیث بھی ہے, آج یہ مسجدیں بھی ہیں, آج یہ قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں, آج یہ اللہ کا ذکر بھی ہے, اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے, حضور کی آل کا بھی ذکر ہے, حضور کے اصحاب کا بھی ذکر ہوگا. ان کے صدقے سے ہے, ان کی وجہ سے ہے, ان کے قدموں سے ہے, ان کی برکتوں سے ہے, ان کے وجود کے ساتھ. اور پھر اگلی بات, ہم اس گروہ سے نہیں ہیں, اس جماعت سے نہیں ہیں کہ جن کے پردہ کر کے چلے جائیں, جن کے پردہ کر کے چلے جائیں تو ان کے نزدیک وہ مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اور مٹی سے ملتے ہو سن تو اڈے. مر کے ملتے ہو سن مٹی تو اڈے. اساں جنہوں مندے ہیں نا, تسی حالات جاگ نہیں رہے تو تسا جاگنا تو میں تقریر شروع کرنی حالات تو جگا کے اگے ٹورنا میں. ہم جن کو مانتے ہیں, ہم جن سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں, مر کے مٹی چ ملن تو اڈے. ہم جن کو مانتے ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہیں بس. ہاں, وہ صرف نظروں سے اوجھل ہیں, وہ پردہ ہے صرف. کوئی لین والا اج بھی معین الدین بن کے آوے تو صحیح. کوئی نہیں سمجھے, کوئی نہیں سمجھے تسی. کوئی مانگنے والا آج بھی معین الدین بن کے تو آئے, میرا داتا غریب نواز بنا کے گلے تو. ہاں اچھا, ایک اور لطف علی تمہیں گل دساں جی وال تہاڈا دھیان بڑا گھٹ گیا ہونا, ذرا درود پاک پڑھو. آپ کا دھیان بڑا کم گیا ہوگا. حضور خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جملہ سنیں, دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آئے. فیض لیا مزار سے, فیض لیا وصال کرنے کے بعد. ہے یا نہیں؟ قیامت تک خواجہ غریب نواز اپنے ماننے والوں کو سمجھا گئے. کیا سمجھا گئے؟ یہی کہ مرن تو اڈے, مٹی چ ملن تو اڈے. ہم جن کو مانتے ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہیں, جولی پھیلا کے آج بھی آ. اور میں نے آگے بڑھنا ہے, ابھی آپ کی توجہ چاہیے. بندہ رہندا ہوئے ہندوستان پاکستان انڈیا بنگلہ دیش, قبلہ شاہ جی رہنے والا ادھر کے ہو اور ہو بھی مسلمان, ہو بھی مسلمان, کلمہ پڑھنے والا ہو, ماننے والا خواجہ اجمیری کا نہ ہو, داتا علی حجویری کا ماننے والا نہ ہو, پھر سوچنا پوسی
انہوں کلمہ ملیا کتوں؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. میں اور آپ خوش نصیب سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں بسنے والے، اہل محبت، اہل عشق، اہل سنت و جماعت، میں اور آپ تو خواجہ اجمیری کے کوٹے کے مسلمان ہیں. یا تو تم سمجھ کو نہیں آئی یا تو تھک گئے ہو. میں اور آپ خواجہ اجمیری کے کوٹے کے مسلمان ہیں، ان کے کھاتے کے مسلمان ہیں. کیوں؟ کبھی وقت ملے، سادات اعظام کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ. ان کو تو اپنا سارا شجرہ مبارک جناب سمجھ آ گئی. جا کر امام علی رضا سے ملے، امام حسن عسکری سے ملے، امام محمد نقی سے ملے، امام نقی سے ملے، امام زین العابدین سے ملے، امام حسن سے ملے، امام حسین سے ملے، مولا کائنات سے ملے. ان کا تو سارا سلسلہ سبحان اللہ، ان کی مہربانیاں یہ اس خطے میں تشریف لائے. کیا خیال ہے؟ کرم فرمائے ادھر تشریف لائے ہجرت کر کے. یہ سارا فیض تو ادھر سے آیا یا مدینے سے یا نجف سے، دو ہی جگہ نا. کیا خیال ہے؟ کرم فرمائے یہاں تشریف لائے. میرے داتا علی حجویری بھی حضور کی آل کے شہزادے ہے یا نہیں؟ اور جس ہستی کے عرص مبارک میں میں آپ موجود ہیں، یہ بھی فیض ادھر سے ہی. کیا خیال ہے؟ کرم فرمایا تشریف لائے. ان کا شجرہ تو یقیناً ان کے پاس ہے، سارا کچھ محفوظ ہے، والد سے، دادا سے، پڑدادا سے، جہاں تک ہے. ٹھیک ہے. تے ساڈے جڑے ماترے تو جنہوں نے پوچھیے نا دادے دا کے نام ہے، دادے دا کے نام کوئی نہیں جے پتا. کیا خیال ہے؟ تو جب پوچھ لئیے وہ قبر کتھے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. تو بندہ سوچ تے سکتا ہے یار میں آج قرآن پڑھنا، اسلام، مسلمان، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ دین سارا میرے پاس ہے. کیا خیال ہے؟ تو بھائی میں مسلمان کیوں ہاں؟ چلو میں کسی اور دی گل نہیں کرتا، میں اپنی کرنا. تو میں مسلمان کیوں ہاں؟ میرے کو جواب ہے کہ جناب میرے ابا جی، میری امی جان مسلمان الحمدللہ. تہاڈا بھی جواب ہونا ہے. اچھا جی وہ کیوں مسلمان جی؟ کہ جناب دادی، دادا، نانی، نانا مسلمان. ایسے طرح اچھا پیچھے ٹردے چلو، 5 پیڑیاں، 7 پیڑیاں، 10 پیڑیاں پیچھے ٹر چلو. میں تمہیں لکھ کے دینا، ساڈے جو سید نہیں، ہر ایک کا شجرہ ایمان کسی مسلمان نال تے رلدا ہی نہیں. جا کے کسی ہندو نال پتہ نہیں کہ نال جا کے ہیں پیچھے جا کے ہے یا نہیں؟ یہ گل سچی ہے کوئی نہ؟ تے جا کے پوچھا جاوے بھائی وہ جڑے 5-7 نسلاں پہلے مسلمان ہوئے وہ کنہ دی برکت نال ہوئے، کن کی برکت سے ہوئے؟ کہیں بابا فرید پہنچا، کہیں ہمارا نظام پہنچا. کیا خیال ہے؟ کہیں حضور کی آل کا کوئی شہزادہ پہنچا، کہیں حضور کی آل کا کوئی شہزادہ پہنچا، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہنچے. مطلب تو سمجھ آیا بھئی میں آپ تو سارے خواجہ غریب نواز کے کھاتے کوٹے کے مسلمان ہیں. تے بندہ خواجہ غریب نواز دے کوٹے دا مسلمان ہوئے. ہن اگلا جملہ سننا، مسلمان ہو خواجہ غریب نواز کے کوٹے کا تے حضور دی آل نال محبت نہ کرے. حضور کی آل سے محبت نہ کرے. ایمان ملے حضور کی آل کے صدقے سے، قرآن ملے حضور کی آل کے صدقے سے، نماز ملے حضور کی آل کے صدقے سے، نماز، روزہ، حج، زکات، دین ملے حضور کی آل کے صدقے سے، اور حضور کی آل سے محبت نہ کرے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہو جاتا. اس لیے یاد رکھنا، سنی وہ ہے
سنی وہ ہے جو حضور کی آل سے بھی محبت کرے، حضور کے اصحاب سے بھی۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے شہزادگان بھی تشریف فرما ہے، یہ بالکل حقیقی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ مشہور ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں ان کا مزار پاک سید یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی ہمیشہ کرم فرماتے ہیں۔ آج کل ان کے سجادہ نشین ہیں پیر سید محمد ادریس شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ محبت کرتے ہیں ہمیں، جیسے قبلہ شاہ جی نے حکم فرمایا ہم سعادت مندی سے حاضر ہوئے، وہ ہمیشہ یاد فرماتے ہیں۔ میں ایک دن گیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو شاہ جی خود تقریر فرما رہے تھے، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے جتنے مریدین حاضرین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کبو علی علی ہے، تو جی میں ایسی کئی ڈر بہنے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں کہ ہو بہنا، انہوں نے ڈلی ڈلی کی تھی، انہوں نے اور ذرا زور دیتا، انہوں نے اور سمجھایا بولو علی علی۔ اچھا، انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ اوے سنیو، علی علی کہنے سے ڈرا نہ کرو، علی علی کہنے سے، علی علی کہتے ہوئے جھجک محسوس نہ کیا کرو، ڈریا نہ کرو کہ کدائیں اسی علی علی کر دیں سان کو شیعہ نہ آکھے۔ گل میں بڑی ڈاڈی کرن لگا، میں سرکاری خطیب بھی ضرور ہاں، لیکن انج طریقے نال گل کر کے ویسا نہ میں تساں بھی سوچ دے رہا سو، لیکن سمجھا کے ویسا۔ میں کو نفرت پھیلانے والی بات نہیں، میں نفرت مٹانے والی بات کرنے لگا ہوں، میں توڑنے والی بات نہیں کرنے لگا، میں جوڑنے والی بات کرنے لگا ہوں، میں نفرت کی بات نہیں کر رہا، میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ ان کا جناب علی علی کیتا کرو، بندہ علی علی کرن نال شیعہ نہیں ہوندا۔ میں پورا زور دلایا جناب، اتنے تک میں بھی پہنچ گیا۔ میں جدوں پہنچا انہاں تقریر ختم کر دی تھی، پھر انہوں نے میرا اعلان فرمایا۔ میں جدوں کھڑا ہویا، ساڈے صوبائی خطیب صاحب حضرت مولانا قاری محمد عارف سالوی صاحب، ہمارے شاہد بھائی جانتے ہیں، وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ میں کہ شاہ جی آپ نے ایک بات کی ہے، اگر اجازت دیں تو میں انہوں پورا کر دوں، اگر اجازت ہو تو میں پورا کر دوں۔ فرمایا کیوں نہیں جناب، کرو۔ ان جملہ سننا ذرا، عقیدے نظریے کو سمجھنا اور کلیئر کرنا، سمجھ کے یاد رکھنا۔ میں نے کہا حضور شاہ جی آپ فرما رہے تھے، حضور صاحب زادگان آپ کی توجہ کے لیے، آپ فرما رہے تھے کہ علی علی کیا کرو، بندہ علی علی کرنے سے شیعہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بالکل نہیں ہوتا، بندہ بالکل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا علی علی کرنے سے نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے نہیں ہوتا، علی علی کی وجہ سے حضور کے کسی صحابی کی توہین کرے پھر ہو رہا۔ میں بڑی گہری گل کی تھی لیکن تسی سمجھے کوئی نہیں، سمجھا دے پلے پا کے بنا کے گڑ مار کے ویسا ہے۔ دیکھیں چیزوں میں فرق کرنا ہو نا، جب چیزوں میں فرق کرنا ہو تو جن چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا، جو الگ الگ ہوتی ہیں، ان سے چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ پھول ہیں کہیں پڑے ہوئے، کہنے کو سارے پھول ہیں، الگ الگ کیسے ہوں گے کہ جناب اس کا رنگ سرخ ہے یہ الگ ہے، اس کا رنگ سفید ہے یہ الگ ہے، اس کا رنگ گلابی ہے یہ الگ ہے۔ ہیں سارے پھول لیکن رنگوں سے فرق ہوا۔ ایک ماں باپ کے 4 بیٹے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان میں فرق ہوگا ان کے ناموں سے، کہ بڑے کا نام یہ ہے، چھوٹے کا نام یہ ہے، اس سے چھوٹے کا نام یہ ہے، اس سے چھوٹے کا نام یہ ہے۔ نام الگ الگ رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے، اہل بیت یہ مشترک ہیں، اکٹھے ہیں، مسلمانوں کے ہر نظریے میں، ہر مکتبہ فکر میں اہل بیت کو سب مانتے ہیں، اہل بیت کو سب مانتے ہیں۔ اہل حدیث بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے۔ مننے نہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتے۔
مانے نہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. سارے مانتے ہیں. جب سب مانتے ہیں تو فرق کیسے ہوگا؟ فرق اہل بیت سے نہیں ہوگا. پہچان کیسے بنے گی؟ اگر اہل بیت کی وجہ سے، ہن جملہ سمجھنا، اہل بیت کی وجہ سے حضور کے صحابہ کی توہین کرے پھر وہ سنی نہیں. اہل بیت کی وجہ سے حضور کے صحابہ کی توہین کرے، بے ادبی گستاخی کرے، وہ سنی نہیں. سنی کون ہے؟ جو حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرے، حضور کے اہل بیت کی بھی نوکری کرے، دونوں کو مانے. یہ سنی کی پہچان ہے. اس لیے ہماری پہچان آپ کی پہچان ہے. اس لیے اہل بیت کا جتنا بھی ذکر کریں یہ بھی اہل سنت کی شان، اہل سنت کی پہچان ہے. اور جب حضور کے صحابہ کا ذکر آئے تو ان کی بھی شان، ان کی بھی پہچان. سبحان اللہ، یہ سنی کی پہچان. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے، تو ہم تو بھئی اہل بیت کے احسان مند ہیں کہ ہمیں ایمان ان کے صدقے سے، قرآن ان کے صدقے سے، عبادت ان کے صدقے سے، مسجدیں ان کے صدقے سے، سجدے ان کے صدقے سے، عبادت اور ریاضت کی لذت ان کے صدقے سے. بلکہ اگر یہ کہوں کہ دنیا میں حیات کو اچھا گزارنے کا اسلوب ان کے صدقے سے، حشر میں شفاعت ان کے صدقے سے، جنت میں داخلہ ان کے صدقے سے، حوض کوثر پر جام ان کے صدقے سے، نبی علیہ السلام کی شفاعت ان کے صدقے سے، پل صراط سے کامیابی سے گزرنا ان کے صدقے سے، نبی علیہ السلام کی محبت کا جام ان کے صدقے سے، حضور علیہ السلام کی شفاعت ان کے صدقے سے، نبی علیہ السلام کا خصوصی کرم اور حضور علیہ السلام کی نگاہ توجہ ان کے صدقے سے، دنیا کی کامیابی ان کے صدقے سے، قبر کی کامیابی ان کے صدقے سے، حشر کی کامیابی ان کے صدقے سے، زندگی گزارنے کا اسلوب ان کے صدقے سے، زندگی کو کامیاب کرنے کا اسلوب ان کے صدقے سے، یہ دنیا کی عزت ان کے صدقے سے، قیامت والے دن حشر میں عزت ان کے صدقے سے، حضور کا دامن ان کے صدقے سے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی توجہ ان کے صدقے سے. اگر میں کہوں شجاعت ان کے صدقے سے، صداقت ان کے صدقے سے، ولایت ان کے صدقے سے، سخاوت ان کے صدقے سے، شفاعت ان کے صدقے سے، دنیا ان کے صدقے سے، قبر کی کامیابی ان کے صدقے سے، حشر کی کامیابی ان کے صدقے سے، جنت میں داخلہ ان کے صدقے سے، اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی قیامت والے دن ان کے صدقے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ سارا کچھ حضور کی آل کے صدقے سے ہے، حضور کے اصحاب کے صدقے سے ہے. اس لیے اس معاملے میں کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی طبیعت میں گھٹن نہیں پیدا کرنی چاہیے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، توجہ ہے جناب کی، اب سننا ذرا. ترمذی شریف کی مسند امام احمد کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر دیکھنا ہوتا کہ یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے، ہم نے اگر چیک کرنا ہوتا، کبھی کوئی ڈاؤٹ ہو جاتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں لیکن معنی کو سمجھانے کے لیے ایڈ کرتا ہوں. وہ قرآن بھی تو پڑھ سکتے تھے، قرآن بھی پڑھ سکتے تھے، حضور کا فرمان بھی پڑھ سکتے تھے، اللہ کے اسماء کا ذکر بھی کر سکتے تھے. فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر ہم نے ایمان کا ٹیسٹ لینا ہوتا کہ یہ پکا مومن ہے یا منافق ہے، ہم کچھ اور نہیں، ہم اس کے سامنے علی کا ذکر شروع کر دیتے. ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرنا شروع کر دیتے تھے؟ مولائے کائنات کی شان بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا جو مقام ہے ہم اسے ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے. ہم علی کا ذکر کرتے تھے، علی کی شان بیان کرتے تھے، ساتھ اس کا چہرہ تکتے تھے.
علی کا ذکر کرتے ہوئے، مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتے تھے۔ چہرے پر کیا دیکھتے تھے کہ علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پہ رونق آئی ہے یا متھے تے وٹ آیا۔ اور میں اور سوکھا کر دیں، علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پہ چمک آئی ہے یا منہ تے وٹ آیا ہے۔ کئیاں دا وضو بھی تے ترٹ ویندا نا، بڑے خاص موقع تے بڑے خاص موقع تے وضو اور وضو ترٹدا نہیں۔ وضو ٹوٹتا نہیں، علی کے نام کی مار ایسی ہے، علی کے نام کی، علی کے ذکر کی ضرب ایسی ہے، مومن ہو تو چہرے کو نکھار دیتا ہے، منافق ہو تو وضو توڑ کے بجا دیتا ہے۔ ہاں جی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ چہرے پہ رونق آئی ہے، چہرے پہ چمک آئی ہے، چہرے پہ رونق آ گئی ہے، علی کا ذکر سن کے اس کا چہرہ چمک اٹھا ہے، ہم سمجھ جاتے تھے اس کے دل میں حضور کی محبت اور ایمان پکا۔ یہ نشانی تو ہمیں حضور علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہے، حضور کے صحابہ نے بتائی ہوئی ہے، اور حدیث کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ اے ٹوٹکا، اے نسخہ حضور کے ہر صحابی کو بتاتا، ہر صحابی کو پتا تھا کہ اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو تو یہ پھر ان کے زمانے کے لیے تو نہ ہوا نا، یہ تو قیامت تک کے لیے ہو گیا کہ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے اگر کہیں تجھے ابہام ہو جائے، کہیں تجھے شک ہو جائے کہ یہ پکا مومن اہل بیت سے محبت کرنے والا، ان کی جانثاری کرنے والا ہے یا منافق ہے، تو فرمایا قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، نماز سے نہیں، اذان سے نہیں، سجدے سے نہیں، رکوع سے نہیں، کسی اور عمل سے نہیں، پتہ نہیں چلے گا، تجھے پتہ چلے گا تو علی کے ذکر کرنے سے چلے گا کہ یہ پکا منافق ہے۔ ہاں جی، نہیں یار، نعرہ حیدری لگے تو یہ نعرہ تو ہے ہی ساڈا، کی خیال ہے؟ میں لگوانا ذرا نعرہ حیدری، ہاتھ چک کے ذرا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا ایک گل میں تو ہو رہے تھے کرن لگا، علی وہ ہے، علی وہ ہے جدا ہاتھ مصطفیٰ پھڑ کے چکیا، آیا نہیں؟ غدیر خم پر نبی علیہ السلام نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کر کے ساریاں نو تکا کے، کیوں؟ کسی کو شک نہ رہے، کسی کو شک نہ رہے، کوئی ابہام، کنفیوژن نہ رہے کہ دیکھ لو میں مصطفیٰ جس کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کر رہا ہوں اسے دنیا علی کہتی ہے۔ میں اس سے یہ سمجھاؤں، میں طالب علم عاجز مسکین، میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ تو نے اگر اپنی عزت کو بڑھانا ہے، تو نے اگر اپنی عزت کو بڑھانا ہے، علی وہ ہے جس کا ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھا کر ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا ہوا ہے۔ اگر دنیا میں اونچا ہونا چاہتا ہے تو علی کا ذکر آئے تو ہاتھ چک کے، تو ہم یہ ہمارے اوپر الزام ہے، بہتان ہے۔ میں اس جگہ پر یہ اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی کسی شک وچ نہ رہے کہ شاید سنی علی علی کرنے میں بخل کرتا ہے، نہ، علی علی کرنے میں بخل نہیں کرتا، علی علی کرنے کو اپنی جان بھی سمجھتا ہے، اپنا ایمان۔
ہاں جی، لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے، ذرا تو سمجھا دینا، توجہ ہے جناب۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی آپ جانتے ہیں نا، لاہور میں قادری بزرگ، بہت بڑی ہستی، آپ تشریف فرما تھے اپنی خانقاہ میں، بات سمجھ گئے؟ ایران سے بادشاہ نے بہت بڑے اپنے مکتبہ فکر کے عالم کو تیار کر کے بھیجا، ہندوستان جا، ہندوستان جا اور جا کرنا اپنے مکتبہ فکر کی ذرا تعلیم، تربیت اور تبلیغ کے لیے کام کر۔ لیکن جاتے ہوئے ہدایت یہ کی کہ اتنے مولوی بڑے تکڑے ہیں دہلی چ، تو پہلے لاہور جانا، وہ صوفیاں دی جگہ ہے، وہ صوفیوں کی جگہ ہے، اتھے ذرا تین تھوڑے پیر جمانے سوکھے ہو سن، پہلے لاہور جانا۔ لاہور آیا، حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، ان کی خانقاہ میں داخل ہوا، جدوں دروازے چو آیا نا، حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خادموں، غلاموں، مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خانقاہ جدوں نے پیر تک رکھیا نا جناب، تے دوروں ویکھ کے بابا تک رہا، بابا جی ویدے پہ دیکھا، انہوں نے دور سے دیکھ کر فرمایا، میں یہ جو آنے والا شخص ہے نا، اس کے ماتھے پہ بدبخت لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ اللہ والے پھر جڑی عام بندے نو کچھ نظر نہیں آندی، اللہ والے پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی عطا سے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث قدسی اشارتاً مفہوماً یہاں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ حدیث پاک آپ نے تفصیلی سنی ہوئی ہوگی کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بلا کے فرماتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تو بھی اس سے پیار کر، فاحبہ۔ حضرت جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا جبریل، جا کر ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں اعلان کر دے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر فلاں کو محبوب بنا لیا ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جا جبریل، یہ محبت روئے زمین پر انڈیل دے۔ خوش نصیب دل اللہ رب العزت کے محبوب بندے کی محبت کو دل میں سمیٹ لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے، محبت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر مقام قرب میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری خاص قدرت اس کے وجود خاکی میں جلوہ فرما ہو جاتی ہے، پھر اس کا بولنا نہیں ہوتا، پھر میرا بولنا ہوتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ مقبول بندے جب کسی چیز کی قسم کھا لیں، اللہ رب العزت ان کی قسم پورا کر دے۔ اس نور ولایت سے اللہ کی محبت اور قرب کی منازل کو طے کرنے کے بعد اس خاص منزل پہ پہنچ کر پھر وہ چیزیں اللہ کے ولی کو نظر آتی ہیں جو ہر بندے کو نظر نہیں آتی۔ انہیں تقریر قیامت تک جیڑا بھی سن سی نا، وہ اے نا آکسی کہ مولی صاحب ہمیں گل کر کے کہانی سنا کے ٹر گئے، اساں کہانی نہیں سنائی، اپنے عقیدے پہ حضور کی صحیح حدیث پیش کی دلیل کے طور پر۔ تو میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا، جب آ کے بیٹھ گیا، فرمایا ظاہر صوفیاء کا طریقہ ہے، ان کی بارگاہ میں کسی مسلک کا، کسی نظریے کا، کسی مذہب کا، کسی مکتبہ کا بندہ آ جائے، ان کا کام ہے اس کے لیے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے محبتوں کے دروازوں کو کشادہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے محبت ان کی فراواں ہوتی ہے، اس کے لیے عزت فراواں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں تیرا عقیدہ تیرے لئے، تیرا نظریہ تیرے لئے، ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک۔ یہ صوفیاء کی اسپیشلٹی ہے، ان کی خصوصیت ہے، ان کی خاص پہچان ہے۔ بیٹھ گیا، آ کے تعارف کرایا، جی میں فلاں جگہ سے آئیں۔ اچھا، فرمایا سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟
حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جناب کے کام کرتے ہو، پروفیشن کیا ہے، کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں۔ توجہ ہے جناب؟ تھکے تو نہیں؟ میں تے اپنی عقیدت محبت نال آیا تے میں انہاں خطیباں چوں جڑے پیسے مکا کے آؤں برکت ختم ہو جاتی ہے نا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ سادات کی دعائیں لینے کے لیے میں اس در کا خطیب ہوں جسے دنیا داتا کہتی ہے۔ کوئی نہیں سمجھے؟ دنیا اسے داتا کہتی ہے تو جے دے کول دنیا منگن لئی جاندی ہے او دا خطیب کسے اور ول تکے گا تو تھوڑتے ہے ہی کوئی نہیں۔ کی خیال ہے؟ تو میرا تے عقیدہ نظریہ کلیئر ہے، میں تے ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور ہم تو اس پر بھی کلیئر ہیں کہ ہم لاہور میں بھی ہوں تو بھی سادات کے صدقے سے، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو بھی سادات کے صدقے سے۔ ہماری عزت ہے، ہمارا سب کچھ ہے ہی ان کے صدقے، ان کی نسبت اور ان کے کرم۔ ہم کھا پی کے غرانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کھا پی کے سر جھکا کے شکرانے والوں میں سے، شکرانے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ ہما جناب کیا کر دے ہو؟ انہوں نے کہا جناب میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں۔ توجہ ہے جناب کی؟ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے مرید بیٹھے سن نے فرمایا اٹھو بھائی سارے تازہ وضو کر کے، سارے تازہ۔ اے تو میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی گل ہے نا، میں اپنے پیران دی گل حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کرتا ہوں۔ آپ اپنے مدرسے میں حدیث پاک پڑھا رہے تھے، حدیث پاک پڑھا رہے تھے، حدیث پاک پڑھاتے ہوئے آپ نے کتاب کی تھی بند، کتاب بند کر کے فرمایا سارے شاگردوں کو، فرمایا بھی اٹھو سارے تازہ وضو کر کے آؤ۔ آپ خود بھی اٹھے، تازہ وضو کر کے آئے، تشریف فرما ہوئے۔ ایک خادم نے پوچھا شاگرد نے حضور وضو تے تھا؟ فرمایا تازہ وضو اس لیے کرایا ہے کہ اگلی جو حدیث پاک آ رہی ہے نا جو ہم نے پڑھنی ہے، اگلی حدیث پاک جو ہم نے پڑھنی ہے اس میں سیدہ کائنات کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں اس میں سیدہ کائنات کا ذکر آ رہا ہے، اور ہم ان کا نام بھی بے وضو لینا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، اہل بیت کی شان ملنگوں بنگیوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ انہیں کیا پتا جو اپنی ہوش میں ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ علی کی کیا شان ہے، اسے کیا پتا کہ اہل بیت کی کیا شان ہے۔ اہل بیت کی شان پوچھنی ہے تو جا کر کسی بنگی ملنگ سے نہیں، جا کر شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی سے جا کے پوچھ کے کیا ادب ہے، کیا شان ہے۔ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اٹھو بھائی سارے وضو کر کے آؤ، سارے وضو کر کے آگے بعد بیٹھ کے فرمایا جناب ہن سناؤ اہل بیت کی شان۔ اب وہ جو ذاکر تھا ان کا، اس نے بیان کیا اپنی سند کے ساتھ، جو ان کی کتابوں کی سند ہے اس کے مطابق اس نے اپنی روایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ جس جگہ پر نجف اشرف شریف میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مزار پر انوار ہے، آپ جہاں دفن ہیں، آپ کا جہاں جسد پاکی ہے، اس کے 40 میل دائیں، 40 میل بائیں، 40 میل شمال، 40 میل مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں جو مومن بھی دفن ہو جاتا ہے قرب مولا کائنات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتا۔ جدہ اس نے روایت بیان کی تھی نا، حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مولوی صاحب ایک باری پھر بیان کرو۔ اس پھر بیان کی تھی
کہ جس جگہ مولا کائنات کا جسد پاک موجود ہے، آپ کا جسم اطہر موجود ہے، 40 میل مشرق میں، 40 میل مغرب میں، 40 میل شمال میں، 40 میل جنوب میں کوئی مومن دفن ہوتا ہے، قرب مولا کائنات کی برکت سے اللہ اسے عذاب نہیں دیتا۔ حضرت میاں میر صاحب جھومے، فرمایا نہیں مولوی صاحب ایک باری پھر بیان ایک باری پھر بیان کرو۔ اس تریجی باری جدو بیان کی تھی نا، یہ روایت جدہ اس تیسری دفعہ بیان کی نا، حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ تو ہاتھ پڑھا، حضور صاحب زادگان ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا مولی ہن میں نے گل تا دس جی دس۔ انہوں نے فرمایا بھئی جو مولا کائنات کے پہلو میں 40 میل دور تک موجود ہو، دفن ہو، اللہ اسے عذاب نہیں دیتا، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ذرا میں نے یہ دس کہ جو محبوب کائنات کے پہلو میں ابو بکر و عمر دفن ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ انہوں نے پتہ ہی نہیں سے کہ صوفی انج پڑھ سی میں ہاں اس کو تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب گل جڑ تو پھڑی نا جناب، اس سلام کیتا، وہ پھر لاہور تو اگے دہلی نہیں گیا، اس کنڈ ولائی تے سیدھا واپس ایران ٹر گیا۔ اس نے کہا بھائی اتھوں دے صوفیاں دا یہ حال ہے، یہاں کے صوفیوں کا یہ حال ہے کہ جے میرا عالمہ نال واہ پہ گیا تو انہوں نے میرا کہ حشر کرنا باپ۔ اس پر سمجھانے کے لیے، عقیدہ اہل سنت کو سمجھانے کے لیے ایک بات اور کر دوں، آپ کو توجہ ہے جناب، سنیے گا۔ یہ محرم شریف میں بلکہ پورا سال، کیونکہ حضور کا ذکر، حضور کی آل کا ذکر کسی سال مہینے کا محتاج نہیں ہے، کسی خاص سال مہینے دن کا محتاج نہیں ہے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مولا امام حسین نے حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کی، بولو سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ سنی شیعہ تمام دونوں مسالک کی کتابوں میں یہ مستند روایت موجود ہے، بلکہ حضرت امام حسن نے بھی سواری اسی طرح کی ہوئی ہے، بلکہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے بڑے ہیں۔ پہلا پیار، پہلی محبت، پہلی شفقت، پہلا کرم مولا کائنات اور سیدہ کائنات کی برکت سے، ان کی وجہ سے جو سب سے پہلے عطا ہوا ہے وہ حضرت مولا حسن کو۔ اب بڑے ہیں تو یہ حدیث کی کتابیں میں موجود ہے کہ حضرت مولا امام حسین نے حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کی ہے یا کوئی نہیں؟ یہ ہم روایت جو بیان کرتے ہیں اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا امام حسین کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کی، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ کہہ دو سبحان اللہ، نہیں آج نہیں، ذرا کھل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جڑی سبحان اللہ اہل بیت اور حضور کا ذکر سن کے سنی، جڑی سبحان اللہ نہیں کہنی وہ سنبھال کے کدے لیے رکھنی ہے؟ حضرت مولا امام حسین نے نبی علیہ السلام کے کندھے پر سواری فرمائی، حضور علیہ السلام نے کرم فرما کر مولا امام حسین کو اپنے کندھے پر سوار کرایا۔ یہ شان ہے امام حسین کی، ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کندھے پر سواری نصیب ہو جائے، ایک گل ذرا پلے بننی، حضور علیہ السلام کے کاندھے مبارک پر سواری نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، شان کا کیا کہنا۔ اب جملہ یاد رکھنا، اپنے عقیدے پہ ناز کرنا، اسے پلے باندھ کے لے جانا۔ اگر نبی علیہ السلام کے کندھے پر مولا امام حسن مولا امام حسین سواری کریں تو شان کا کیا کہنا۔ نہیں اے دو چار ہی بولیں سبحان اللہ۔ حضرت مولا امام حسن حسین نبی علیہ السلام کے کندھے پر سواری فرمائیں، ان شہزادوں کی شان کا
کیا کہنا؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر امام حسین حضور کے کندھے پر سواری کریں تو کیا کہنا؟ تو پھر ابو بکر تیری شان کا کیا کہنا کہ تو نے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا؟ اگر کندھے پہ سواری سے شان یقیناً بڑھتی ہے، مولا حسین کو نبی علیہ السلام کندھے پر سوار کرائیں تو سبحان اللہ شان بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے۔ اگر یہاں بڑھتا ہے تو غار ثور پر چڑھتے ہوئے، غار ثور پر سفر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ اگر یہاں مولا امام حسین کی شان کا کیا کہنا تو وہاں اے صدیق اکبر تیری پھر پلڑا ہک رکھنا چاہیے، انصاف والا رکھنا چاہیے، محبت والا رکھنا چاہیے، پیار والا رکھنا چاہیے، انصاف والا رکھنا چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ اگر ادھر شان بڑھتی ہے پھر یہاں بھی شان بڑھتی ہے۔ اور پھر ایک بات نبی علیہ السلام کے میلاد پر بھی عرض کر دوں، میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ مختصر سا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور اس کے حوالے سے شان آل بیت ہو گئی، ساتھ محفل میلاد بھی ہے۔ ایک بات توجہ ہے جناب، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول عظمتوں والا بھیج دیا۔ ایک بات چھوٹی سی کرنی ہے اگر سمجھ آ جائے، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی صورت پاک میں احسان صرف مومنوں پر تو نہیں ہے، احسان تو پوری کائنات پر ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت صرف مومنوں کو تو نہیں ملی، کائنات کے ذرے ذرے کو ملی ہے، حیوانات کو ملی ہے، جمادات کو ملی ہے، حشرات الارض کو ملی ہے، زمین کو ملی ہے، آسمان کو ملی ہے، جنت کو ملی ہے، حوروں کو ملی ہے، غلمان کو ملی ہے، جنات کو ملی ہے، انسانوں کو ملی ہے، کائنات کی تمام مخلوقات کو ملی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت کائنات کی ہر شے کو ملی ہے، اللہ نے احسان فرشتوں پر نہیں جتلایا، اللہ نے احسان سورج کو، چاند کو، زمین کو، باقی موجودات کو، باقی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ احسان سب پر ہے لیکن جتلایا ہم گناہگار مومنین کو ہے۔ یہ سوال ہے کہ اللہ نے صرف مومنوں کو کیوں کہا ہے کہ تمہارے اوپر احسان کیا؟ احسان تو سب پر ہے، تو سب کو جتلانا چاہیے۔ لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے سارے انسانوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا مبعوث بھیج رسول، حالانکہ حضور علیہ السلام کی جو یہ رسالت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، محبوب میں نے تمام انسانوں کی طرف، سب کی طرف تجھے رسول بنا کے بھیجا۔ رسالت سارے انسانوں کے لیے، احسان فرمایا، جتلایا صرف ہم گناہگاروں۔ اس پر اگر تفصیلی جواب دوں تو پوری تقریر ہے، ٹھیک ہے، مختصر کر کے جواب دیتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ احسان پوری کائنات پر، احسان پوری کائنات پر، جتلایا صرف ایمان والوں کو ہے۔ جواب کا پہلا حصہ، قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پہلے پارے سورہ بقرہ میں فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک ہے قرآن کی عام ہدایت،
عام ہدایت کون سی ہے؟ جس کا تعلق صرف دنیا سے ہے، صرف مادیت سے ہے، صرف جسم سے ہے، صرف ظاہر سے ہے۔ فرمایا یہ عام ہدایت ہر انسان کے لیے ہے، لیکن خاص ہدایت صرف متقین کے لیے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عام ہدایت صرف دنیا کے لیے ہے، خاص ہدایت دنیا کے لیے بھی ہے، قبر کے لیے بھی ہے، حشر کے لیے بھی ہے، پل صراط کے لیے بھی ہے، حوض کوثر کے لیے بھی ہے، جنت کے لیے بھی ہے۔ اب سنیے گا قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں اس کا جواب۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہے میرے محبوب کی ولادت کا عام احسان، وہ تو ہر شے پر ہے، جمادات، حیوانات، موجودات، معدومات، تمام مخلوقات پر ہے کہ میرے محبوب کی آمد کی برکت کائنات کی ہر شے کو ملی ہے، اور صرف جب زمانہ ظاہری میں ہے اس وقت نہیں ملی، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے مل رہی ہے۔ میں نے کہا مختصر کرنا ہے، اب سنیے، جواب پورا ہونے دیجئے۔ ایک ہے عام احسان، وہ کائنات کی ہر شے پر ہے، لیکن وہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ اللہ نے ان کو نہیں جتلایا، اللہ نے ایمان والوں کو جتلایا، ہم غلامان مصطفیٰ کو جتلایا۔ فرمایا انہوں نے عام برکت حاصل کی ہے، انہوں نے دنیا کے لیے نفع حاصل کیا ہے، انہوں نے صرف جسم کا نفع حاصل کیا ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، اے امتی مصطفیٰ، اے عاشق مصطفیٰ، اے حضور کا ادب کرنے والے، حضور کی میلاد کی خوشی منانے والے، تیرے اوپر احسان اس لیے ہے کہ تجھے حضور کی ولادت پر جو انعام، جو احسان ملا ہوا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ قبر کے لیے بھی ہے، وہ حشر کے لیے بھی ہے، وہ پل صراط کے لیے بھی ہے، وہ جنت میں داخلے کے لیے بھی ہے، وہ شفاعت کے لیے بھی ہے، وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہے، وہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہے۔ تو صرف دنیا کے لیے حضور کی غلامی میں نہیں آیا ہوا ہے، بلکہ جس محبوب کی غلامی میں آیا ہوا ہے۔ غلامی میں آنا تیرا کام تھا، اب دنیا میں کامیاب کرنا میرے محبوب کا کام ہے، حشر میں کامیاب کرنا میرے محبوب کا کام ہے، اور تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت رضوان میں داخل کر کے اللہ کے دیدار سے مشرف کر دینا، یہ میرے محبوب کا کام ہے۔ اصل نفع تو مومن تو نے اٹھایا ہے، اصل فائدہ تو مومن تو نے اٹھایا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے چونکہ صحیح فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے احسان بھی میں تمہیں جتلاؤں کہ تم نے کامل نفع اٹھایا ہوا ہے۔ اور چلتے چلتے اجازت لیتے ہوئے ایک بات کر دوں، سچ بتاؤں آپ کو، اس محبوب کی غلامی کا لطف، حضور علیہ السلام کی محبت اور غلامی کا لطف دنیا میں بھی ہے، کوئی شک نہیں، دنیا میں بھی ہے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس محبوب سے وفا کا، اس محبوب سے محبت کا، اس محبوب سے غلامی کی لذت کا آغاز تو ہونا ہی قبر سے ہے۔ ہاں جی، اس غلامی کی لذت اور سرور کا جو حقیقی آغاز ہے وہ تو ہونا ہی قبر سے ہے۔ اس کا آغاز کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے محبوب کائنات امتی قبر میں تو اترے گا، محبوب سب سے پہلے اپنا جلوہ تجھے دکھائیں گے کہ اے اللہ، سب سے پہلے تو آغاز تو وہاں سے ہوگا، شروعات وہاں سے ہوگی۔ پھر جب تو آگے میدان محشر میں پہنچے گا، تو بعد میں پہنچے گا، تیرا محبوب تیری شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہلے سے پہنچے گا۔ ایک حدیث پاک سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ جو حضور کا میلاد ہے، حضور کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار سے، محبت سے، ادب سے یہ ذکر ہے، یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام سے اپنی غلامی کے رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہے، اس کائنات ارضی و سماوی کی ہر شے کو گواہ بنانے کے لیے ہے کہ اے حضور کی آل کے شہزادے، آپ گواہ ہو جائیں، ہم آپ کے پہلو میں، رات کے اس پہر میں، قبولیت کے لمحات میں، ہم آپ کے پہلو میں آپ کو گواہ بنا کر،
آپ کے اس مبارک میں شرکت کی سعادت پا کر، آپ کو گواہ بنا کر ہم اللہ اکبر مولا تیری توحید کا بھی بیان کر رہے ہیں، تیرے محبوب کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں، تیرے اہل بیت کی، تیرے محبوب کے اہل بیت کی غلامی کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ کی عظمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی امت کے اولیاء سے محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ مولا یہ ذکر کرنا، اس غلامی کی سند کو پکا کرنا، اس پر گواہ بنانا، مولا یہ ہمارا کام ہے۔ اب قیامت والے دن اس کی لاج رکھنا مولا تیرا۔ تو یہ فلسفہ، یہ محبت، یہ ذکر صرف یہ دنیا کی تھوڑی سے ٹائم اور اس دنیا کی لذت کے لیے نہیں، بلکہ اس عیدی پنجابی جا دن میں عیدی تے 84 قبر شروع ہونی جا رہی، اس کا تو لطف ہی جا کر اس جگہ سے سٹارٹ ہوگا کہ حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے انہوں چھڑ دے ہو، وچ قبر دے آقا آکھن گے انہوں چھڑ دے ہوئے تھے میرا ہے، اور پیغام دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ انہوں چھڑ دے ہوئے تھے، ذرا سارے بول لو، انہوں چھڑ دے ہوئے تھے، انہوں چھڑ دے ہوئے تھے، نہیں سارے نہیں بولے، انہوں چھڑ دے ہوئے تھے۔ پیغام یہ ہے کہ آج وقت ہے ان کے بن جائیں، آج وقت ہے ہم ان کے بن جائیں، ان کے ہو جائیں، ان کے نام سے پہچانے جائیں، ان کے نام سے جانے جائیں، ان کی غلامی کی نسبت سے دنیا ہمیں پہچانے۔ آج ان کا بن تو صحیح، آج ان کا بن تو صحیح، جو ان کا بنے گا اسے فرمائیں گے انہوں چھڑ دے ہوئے تھے، تو جڑا انہوں نے بنے ہی نہیں، اس کا دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ خالی نعرہ، خالی نعرہ تے کم نہیں نہ آندا، کیا خیال ہے؟ خالی نعرہ کم نہیں آندا، اور یہ بھی یاد رکھنا خالی عمل بھی کام نہیں آتا، خالی عمل بھی کام نہیں آتا ہے، نسبت کام آتی ہے، نسبت کام آتی ہے۔ اس نسبت کے ذرا حالے کو سمجھیں۔ آج ہم حضور کی آل کی غلامی کی بات کرتے ہیں، حضور کی آل کی، حضور کے اصحاب کی ہدایت اور ان کی غلامی کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو نسبت کا ثمر ہے، یہ سارے کا سارا نسبت کا ثمر ہے۔ اور یاد رکھنا کائنات کو یہ نسبت یا حضور کی ازواج سے ملی ہے، یا حضور کی بنات سے ملی ہے، یا سیدہ کائنات سے ملی ہے، جناب سیدہ کائنات سے ملی ہے۔ اور ہم نے اپنے زمانے میں ایک منظر دیکھا ہے، ایک کیفیت دیکھی ہے، سمجھ آ گئی، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن الحمدللہ میں آپ خوش نصیب ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ ہو، کوئی عوامی سٹیج ہو، ہم نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ ہم کل بھی سیدہ زہرا کے غلام تھے، ہم آج بھی ان کے در کے نوکر ہیں۔ مولا قیامت والے دن ہمیں ان کے در کے نوکر میں اٹھا کے رکھنا، اس لیے کہ یاد رکھنا سیدہ کی بارگاہ وہ ہے، سیدہ کی بارگاہ وہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پر حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر پاک کرتے ہوئے بات کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں، حضور کے اصحاب کی فہرست میں، حضور کے اہل بیت کی فہرست میں دو ہستیاں ایسی ہیں، ان کا واسطہ حضور کو دے دیا جائے، دو ہستیاں ایسی ہیں ان کا واسطہ حضور علیہ السلام کو پیش کر دیا جائے، کبھی رد نہیں ہوتا۔ ایک حضور کے چچا سیدہ حمزہ کی ذات ہے، دوسری سیدہ کائنات سیدہ اور میرا دل کر رہا ہے میں ایک چھوٹا سا نذرانہ محبت، چھوٹا سا نذران، توجہ ہے جناب، توجہ ہے جناب۔ سیدہ کی ذات وہ ذات ہے، سیدہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کو
حضور کے باطنی حسن کو، حضور کے قلبی حسن کو، حضور کی ہر ادا کو، حضور کے ہر وصف کو، حضور کے ہر کمال کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اللہ رب العزت نے جس ہستی میں اکٹھا کر دیا ہے، جس ہستی میں سمو دیا ہے، دنیا اس ہستی کو سیدہ کائنات۔ مجھے اس بات پر تو انی ڈلی سبحان اللہ دی امید نہیں سی۔ یہ بات میں اپنے سے نہیں کر رہا، یہ فکر میں خود نہیں پیش کر رہا، یہ فکر میری نہیں ہے۔ آج چل کے پڑھ حضور کی حدیث، اور اس حدیث کا حسن یہ ہے، اس حدیث کا حسن یہ ہے کہ شان سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، شان سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، زبان پاک صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ کی ہے۔ اس ریلیشن کو، حدیث کی روایت کے اس حسن کو سمجھیں، اس حسن کو سمجھیں کہ شان سیدہ کائنات کی ہے، زبان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ اور یہ کہ آپ کو جاتے جاتے ایک سٹڈی کے لیے بات دے رہا ہوں، آپ جتنی حدیثیں گنگال کر دیکھ لیں، حضور کی اہل بیت کی شان کی اٹھا کر دیکھ لیں، کو صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں، کو عمر فاروق روایت کر رہے ہیں، کو حضور کے صحابہ روایت کر رہے ہیں، شان حضور کی اہل بیت کی ہے، اور روایت حضور کے صحابہ یا حضور کے اصحاب کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہری جسم پاک میں، حسن میں، مشابہت میں، ادا میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں مجھے نہیں ذکر سیدہ کائنات کا ہو، سننے والا حضور کے اہل بیت کا، اصحاب کا غلام ہو، اور سبحان اللہ کہنے میں بخل کرے، پھر سننا ذرا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے میں، نہ چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، لباس پہننے میں، ہر ادا میں، ہر طریقے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی اگر کوئی ہستی ہے، اس ہستی کا نام سیدہ فاطمہ۔ میں اگر کہوں عکس حسن مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سارے کھل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ عکس حسن مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، عکس جمال مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، عکس ادائے مصطفیٰ، عکس ولایت مصطفیٰ، عکس شجاعت مصطفیٰ، عکس سخاوت مصطفیٰ، عکس عطائے مصطفیٰ، عکس عبادت مصطفیٰ، عکس ریاضت مصطفیٰ، ہر شے کو اللہ نے سمو کر جس ہستی میں رکھ دیا اسے دنیا سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے۔ اور پھر حیا کا تقاضا، اب حسن محبوب کا ہو، چھپا رہے، اللہ کو چھپانا مقصود نہیں، ادھر حیا کا تقاضا تھا، چھپا دیا، اب اگر اگلے جملے پر بھی آپ خاموش رہیں تو پھر خاموشی بنتی نہیں ہے۔ اللہ نے حیا کا تقاضا تھا، اسے اس ہستی میں چھپا دیا، مستور کر دیا، لیکن مقصود چھپانا نہیں تھا، ظاہر کرنا تھا۔ اللہ نے دو شہزادے عطا کیے، اللہ نے پھر دو شہزادے عطا کیے، وہ سارا فیض، وہ سارا کرم، وہ جود و عطا، وہ عبادت و ولایت، وہ ساری کی ساری کرامت، وہ شجاعت، وہ امامت، وہ ولایت، وہ سارے فیضان جو سیدہ کائنات میں اللہ نے سمو دیے تھے، مستور کر دیے تھے، اسے یا ظاہر کر دیا۔ دنیا ایک کو حسن کہتی ہے، دوسرے کو حسین کہتی ہے۔ ہاں جی، یہی وجہ ہے تمام روایات اور تمام محدثین فرماتے ہیں کہ ناف سے اوپر تک امام حسن مجتبی حضور کے مشابہ تھے، ناف کے نیچے تک امام حسین مشابہ تھے۔
یہ مشابہت کیوں ہے؟ اللہ اکبر، یہ مشابہت کا راز کیا ہے کہ وہ حسن، وہ جلوے، وہ ادائیں، وہ فیض، وہ ادا، وہ کرامتیں، وہ ولایت، وہ شجاعت، وہ سیدہ میں اللہ نے مستور کر دی تھی۔ اللہ رب العزت نے حسنین کریمین، اب کائنات کو دعوت فکر دے دی ہے کہ جسے حسن مصطفیٰ دیکھنا ہو حسن حسن دیکھ لے یا حسن حسین دیکھ لے۔ جس نے حسن مصطفیٰ دیکھنا ہو یا وہ حسن حسن دیکھ لے یا حسن حسین دیکھ لے۔ جس نے شجاعت مصطفیٰ دیکھنی ہو وہ شجاعت حسن دیکھ لے، شجاعت حسین دیکھ لے۔ جسے ولایت و کرامت و معجزات مصطفیٰ کو دیکھنا ہو وہ کرامات حسن دیکھ لے یا کرامات حسین دیکھ لے۔ جس نے حضور کی عبادت کے جلووں کو دیکھنا ہو وہ عبادت حسن کو دیکھ لے، عبادت حسین کو دیکھ لے۔ جس نے قرآن کی تلاوت کو سمجھنا ہو یا وہ تلاوت حسن کو دیکھ لے یا تلاوت حسین کو دیکھ لے۔ جس نے سخاوت مصطفیٰ کو سمجھنا ہو وہ سخاوت حسن کو دیکھ لے، سخاوت حسین کو دیکھ لے۔ جس نے عبادت کا جلوہ دیکھنا ہو وہ عبادت حسن کو دیکھ لے، عبادت حسین کو دیکھ لے۔ جس نے مصطفیٰ کا جو بھی جلوہ دیکھنا ہو یا اسے حسن میں نظر آئے گا یا حسین۔ جمع کر دو۔ اور پھر یہ وہیں تک نہیں رکا ہوا، یہ بھی میں جاتے جاتے بتا دوں، یہ صرف وہیں تک نہیں رکا ہوا، قیامت تک آنے والا حضور کی آل کا ہر شہزادہ۔ جی حضور توجہ جی، فرما رہے ہیں ذرا یہ گل دوبارہ کر دو، لیکن ذرا تسی ذرا بخیل ہو کے سبحان اللہ نہ آکھو۔ آج اپنا نام رجسٹر کراؤ اس بات میں کہ حضور کی آل کا ذکر سن کر یار کم از کم ہم وہ ہیں کہ اللہ نے جن کے سینوں کو ٹھنڈا کیا ہے، جن کے چہروں پہ چمک اور رونق آئی ہے۔ اب سننا میں قبلہ شاہ جی کے حکم میں دہرانے جا رہا ہوں۔ جس نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور قبلہ داتا صاحب آستانہ عالیہ سیدہ والی شریف خطیب الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہو وہ حسن حسن کو دیکھ لے، حسن حسین کو دیکھ لے۔ نہیں سارے اور جو پیچھے بیٹھے ہو وہ کسی اور کام تو نہیں آئے نا، وہ بھی حضور پیر صاحب کے عرس میں آئے ہوئے ہیں، ذرا ہاتھ چک کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس نے حسن مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا ہو وہ حسن حسن کو دیکھ لے یا حسن حسین کو دیکھ لے۔ جس نے شجاعت مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا ہو وہ شجاعت حسن کو دیکھ لے، وہ شجاعت حسین کو دیکھ لے۔ جس نے معجزات مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہو وہ کرامت حسن کو دیکھ لے، وہ کرامت امام حسین کو دیکھ لے۔ جس نے عبادت مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا ہو وہ عبادت حسن کا جلوہ دیکھ لے، وہ عبادت حسین کا جلوہ دیکھ لے۔ جس نے شہادت مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہو وہ شہادت حسن میں جلوہ دیکھ لے، شہادت حسین میں دیکھ لے۔ جس نے قرآن کی تلاوت کا جلوہ دیکھنا ہو وہ قرآن کی تلاوت حسن کو دیکھ لے، قرآن کی تلاوت حسین کو دیکھ لے۔ جس نے نبی علیہ السلام کی اتباع کے جلوے کو دیکھنا ہو وہ اتباع مصطفیٰ حسن کو دیکھ لے، وہ اتباع حسین کو دیکھ لے۔ جس نے سخاوت کو دیکھنا ہو وہ سخاوت امام حسن کو دیکھ لے، وہ سخاوت امام حسین کو دیکھ لے۔ جس نے تلاوت قرآن کے جلوے کو دیکھنا ہو کہ مصطفیٰ قرآن کیسا پڑھتے تھے وہ تلاوت امام حسن کو دیکھ لے، وہ تلاوت امام حسین کو دیکھ لے۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر معجزات کے جلووں کو دیکھنا ہے اسے کہیں اور نہیں، وہ در حسن پہ آ جائے، وہ در حسین پہ آ جائے، اسے حضور کی عطا کا جلوہ ملے گا، حضور کی سخا کا جلوہ ملے گا، حضور کی ولایت کا جلوہ ملے گا، حضور کی شجاعت کا جلوہ ملے گا، نبی علیہ السلام کی امامت کا جلوہ ملے گا، اسے کائنات کی ہر نعمت کا جلوہ ملے گا، کائنات کی ہر نعمت کی خیرات اسے یا در حسن سے ملے گی یا در حسین سے ملے گی، یا در حسن سے ملے گی یا در حسین سے ملے گی۔ اس لیے یہ آج کے دور میں اہل سنت و جماعت پر الزام ہے کہ جناب اہل بیت کی شان بیان کرنا تو دور کی بات ہے، آؤ جا کر حضور کی آل کے شہزادوں کے غلاموں سے آ کر سیکھو، ان سے پوچھو، ان کا اوڑنا بچھونا کل بھی محبت اہل بیت تھا، آج بھی محبت ہے۔
اور بخاری مسلم کی حدیث پاک پر اس حدیث اپنی اس فکر کو ختم کرنے لگا ہوں کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے، یہ فکر صرف میری نہیں ہے، یہ وہ فکر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود عطا کی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا میری آل ہے اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا اگر آپ کو ذوق اجازت دے پیسا ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ اچھا یہ صرف مفہوم کی وضاحت کے لیے ہے، مفہوم کی وضاحت کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قبلہ شاہ جی بسم اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور اپنے صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علمی محبت والی بات، علمی محبت والی بات۔ حضور کا صحابی بنتا ہے حضور کا دیدار کرنے سے، حضور کا صحابی بنتا ہے حضور کا دیدار کرنے سے۔ حضور کی ظاہری حیات میں جنہوں نے ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی زیارت کی وہ صحابہ بنے۔ جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے صحابی بننے کا سلسلہ ختم ہوا، صحابی بننے کا سلسلہ ختم ہوا۔ پھر اللہ کے امر اور قضاء کے ساتھ وہ دنیا سے پردہ کرتے چلے گئے۔ 100 سال کے بعد حضور کا کوئی صحابی دنیا میں ظاہری حیات میں موجود نہیں رہا۔ قرآن کے ساتھ صحابہ کو نہیں جوڑا، اہل بیت کو جوڑا ہے۔ اس لیے اہل بیت کو جوڑا ہے کہ میرے صحابہ تو وقت گزرنے کے ساتھ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، لیکن یاد رکھنا سیدہ کائنات کے صدقے سے جو میرے اہل بیت ہوں گے قرآن بھی قیامت تک رہے گا، میرے اہل بیت بھی قرآن بھی قیامت تک رہے گا اور میرے اہل بیت بھی قیامت تک رہیں گے، قیامت تک میرے اہل بیت موجود رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ حضور کے میلاد پر اہل بیت کی محبت اور ان کی شان میں جو میں نے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم شان بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ قبلہ شاہ جی ہم شان بیان کرنے والے کہاں آ گئے؟ جن کی شان قرآن بیان کرے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم۔ جن کی شان قرآن بیان کرے اور ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو جو اللہ کے محبوب نے یا اللہ نے بیان کیا ہے ہم تو اسے آپ تک پہنچانے والے ہیں کہ لوگوں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ کل بھی نجات اہل بیت کے قدموں میں تھی، آج کے قدموں میں۔ میں آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی آل سے محبت کا یہ ورثہ اور دولت عطا کی ہے، اور یہ اہل سنت کا اعجاز ہے کہ ہم حضور کے آل سے محبت کرتے ہیں لیکن حضور کی نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے حضور کے اصحاب کی عزت کو بھی اسی طرح ہی اپنے لیے ایمان کا حصہ، ایمان کے کمال کا حصہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ادھر نسبت مصطفیٰ ہے تو ادھر بھی نسبت مصطفیٰ ہے۔ تو اصل احترام حضور علیہ السلام کی نسبت کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نسبتوں کے احترام کی، ادب کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر نشر حضور کے غلاموں میں، حضور کے اہل بیت کے نوکروں میں، حضور کے صحابہ کے نوکروں میں، ان کی غلامی کرنے والوں میں اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن قبلہ شاہ جی سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب دعا کریں کہ ملک نہیں دعا حضور آپ فرمائیں، نہیں بس آپ دے آرڈر دی، میں چند کلمہ آپ ہی فرمائیں، میں تو دعا لینا آیا ہوں۔
اچھا جی اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک و نبیک قبلہ شاہ جی کا حکم ہے اور محفل ابھی جاری ہے. ابھی 2-3 نعت خوان موجود ہیں. قبلہ شاہ جی 3 نعت خوان موجود ہیں اور قبلہ حضرت صاحب. یہ جو دعا میں کرنے لگا ہوں نا یہ اختتامی دعا نہیں ہے. ہاں یہ ویسے شاہ جی کے حکم کی تعمیل میں داتا صاحب کی نسبت سے جو اعزاز عطا فرمایا ہے میں اس کے لیے دعا کر نہیں رہا بلکہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پہ کرم فرمائے. موجودہ حالات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی رب کریم دستگیری فرما. ہماری افواج ہمارا سرمایہ ہیں, ہماری عزت ہیں, ہمارا مان ہے. مولا کریم ہمیں ان کے شانہ بشانہ ہونے کی اور ان کے ساتھ مل کر ملک پاکستان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. الہ العالمین عقیدہ اہل سنت پر ہمیں استقامت عطا فرما. حضور کے آل و اصحاب, حضور کی امت کے اولیاء, نبی علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما. مولا کریم استانہ پاک کے فیضان کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما. قبلہ شاہ جی کا سایہ عطا دیر سلامت فرما. شہزادگان کو اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. جملہ منتظمین متوسلین خاص طور پر شاہد ورک صاحب کے والد گرامی حاجی عنایت اللہ صاحب, مولا کریم ان پر اپنی خاص عنایات فرما. قبلہ شاہ جی کی خصوصی فیضان سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شاہ صاحب دی وجہ نال سانوں ٹائم دکھایا بڑی ماشاءاللہ جی. اللہ تعالی شاہ صاحب وہ بھی اللہ